सो है गाइज, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख, और आप सबका वेलकम किया जाता है गाइज हमारे यूट्यूब चैनल रियल रिएक्शन एक्सेल के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर आपने काफ़ी सारा प्यार दिखाया अपना, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको, जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, ठीक है ना। तो आज का गाइज टॉपिक कुछ इस टाइप का है कि हमारे जो पैगंबर साहब थे नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, कि उन्होंने एक कश्ती बनाई थी, उसके ऊपर पूरा बयान है और कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो उस रिलेटेड एक वीडियो है, तो हम जानेंगे और देखेंगे कि आखिर में इस वीडियो के अंदर हमें नया क्या सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो के अंदर हमें नया क्या कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं पहले। मी पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक की जमीन राफ्तेन का इंतखाब किया और वहाँ अपने बंदे यशकुर बिन लामिक को नबी बना के भेजा, जिनको मुख्तलिफ अलकाब से आज भी जमाना याद करता है। कोई अल्लाह के उस नबी को अब्दुल गफ्फार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, तो कोई इलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी, और कोई नूह नजीउल्लाह कह के बुलाता रहता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो एक कश्ती बनाई थी गाइज, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कश्ती बनाई थी, ठीक है ना। और उसको बनाने में मेरे हिसाब से आई थिंक, मुझे जब तक नॉलेज है, जब तक उनको कुछ 100 साल वो कश्ती बनाने में लगे थे, ठीक है ना। और उस कश्ती के अंदर काफ़ी सारे जानवरों वगैरह को एक्चुअली में उस कश्ती के अंदर डाल दिया था, ठीक है। और इसकी इनकी उस टाइम की जो इनकी जो एक्चुअली में रहते थे जो लोग वगैरह, ठीक है ना, उन्होंने कुछ नाफरमानी वगैरह की थी, तो उस टाइम अल्लाह का जो ईश्वर का जो हम बोल सकते हैं उनके घर से कहर बरसा था, ठीक है ना, कि पूरा गांव साफ हो गया था, पानी के अंदर डूब के मर गया था, ठीक है ना। तो वैसी कुछ आगे स्टोरी जब तक मुझे पता है, तो एक बार पहले पूरी स्टोरी देख लेते, उसके बाद मुझे जो नॉलेज है मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। 10वीं पुश्त में से हैं वो कौम उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहाँ जुल्म करना, नफसानी ख्वाहिशात पर फख्र करना, बुतों और शैतानों की पूजा करना आम था। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है जिसने हर एक चीज को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तारीख ने लिखा तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मिसाकीन के कोई भी आप पर ईमान न लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए, इतना गिरिया किया कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है कि ऐ नूह, अब ये तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रो के अल्लाह की दरबार में फरियाद करते हैं कि ऐ अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे के ख्याल करने को, मदद करने को बुज़दिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ऐ अल्लाह, इस मेरी कौम को नीज़ तो नाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया, ऐ नूह, एक कश्ती तैयार कर, अन करीब तेरी ये जालिम कौम नीज़ तो नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के जरिए अपने नबी को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे, तो ना वहाँ समंदर था, न दरिया, न दरख्त थे। बिलाखिर अल्लाह के नबी नूह ने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते, फिर लोहा लाते, उससे कील बनाते, तख्तों को जोड़कर उसमें कील ठोकते गए। तारीख ने लिखा तकरीबन 100 साल तक आप वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज आपके पास आती और आपकी तौहीन करती, आपको पागल कहती कि ना तो यहाँ दरिया है ना समंदर, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइज, जैसे कि इनमें बताया गया कि कश्ती जो बनाई, ठीक है ना, तो जैसे कि ना वहाँ पे पानी था ना ऐसी कोई बात थी, ठीक है ना, तो भी लोग हंसने लगे उनके ऊपर कि पागल है, ठीक है,
کہ کیسے کشتی بنا رہے اور کیسے یہاں پہ پانی نہیں ہے تو کیسے کشتی کو پانی کے اندر چلائے گے. تو مگر بولتے ہیں نا سچوں کے ساتھ میں ایشور رہتا ہے, بھگوان رہتا ہے, اللہ رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کیسے ان کی مدد کرتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی تھا گائز کہ وہ سچے انسان تھے, وہ لوگوں کو اچھی نیک راہ پہ چلنے کی وہ صلاح دیتے تھے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو بولتے تھے کہ بھائی آپ اچھی راہ پہ چلو, اچھے کام کرو, برے کام مت کرو. تو اس ریلیٹڈ یہ چیز تھی, ٹھیک ہے نا. مگر انہوں نے کشتی بنائی گائز, 100 سال تک اس کشتی کو بنایا. بہت بڑی بات ہے, 100 سال تک اس کشتی کو بنایا, ٹھیک ہے. سو گائز تو آگے اور دیکھتے اور بڑھتے آگے اور کیا ہے. نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے. اس کشتی کا طول 300 گز, اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا. ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا. یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے. اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے. نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا, بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے. ہر درجے میں ایک دروازہ تھا. بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا, اے نوح, اس زمین پہ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے. حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں, جانوروں, خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں, کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا. پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے, آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے, جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا. وہ پوری قوم ہنستی رہی. تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے, جن میں آپ کے 3 فرزند حام, سام, یافز اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں. اللہ نے اپنے نبی نوح سے کہا کہ ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا. اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا. لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے, ہنستے, لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی. وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے, تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے. ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے. جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں, آپ نے دور سے آواز دی, اے کنعان, اس نجات کی کشتی میں آ جا. تو کنعان اور اس کی ماں بولی, ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا. بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا, نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا. بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے. اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا. مسلسل پانی بڑھتا رہا, چڑھتا رہا. 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا. بارش بھی رک گئی لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا. تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی, کسی جگہ پہ نہ ٹھہری. بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ ارارات کہتے ہیں, اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے. اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے. کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی. یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا. بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں. کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا. آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہرے. آپ نے تمام پرندوں, جانوروں کو آزاد کیا. اس پہاڑی پہ اللہ کا شکر کرتے رہے, ذکر کرتے رہے, دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے. تاریخ نے لکھا آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی, دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی, اور یافت
جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہان سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام پر۔ سو گائز، تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی، ٹھیک ہے نا، اور مجھے بھی کافی زیادہ اچھی لگی ہے۔ مگر اس کے اندر گائز ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے نوح علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے نا، ان کی جو قوم تھی، ٹھیک ہے نا گائز، وہ قوم اچھی راہ پہ نہیں چلتی تھی، ٹھیک ہے نا، دارو وغیرہ وہ سب میں آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب کام کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے انہوں نے بولا کہ بھائی آپ ایسے کام مت کرو، ٹھیک ہے نا، وہ قوم ان کو پاگل بولتی تھی کہ بھائی تمہارا کام کرو، وہ کرو، ٹھیک ہے نا، جیسے آج اپنے کو کوئی اچھی ایڈوائس دیتا ہے، اپن بولتے بھائی تو تیرا کام کر یار، ٹھیک ہے نا، مجھے میرے حساب سے کام کرنے دے۔ تو اس ریلیٹڈ ویڈیو تھی، ٹھیک ہے نا گائز، جو ان کا ایک بیٹا تھا وہ بھی ان کے ساتھ میں جڑ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی ان کا کہنا نہیں مانتا تھا، تو وہ ان کا بیٹا بھی اس پانی کے اندر جو سمندر کا جو ایکچولی میں جہاں وہاں پہ جو پانی اکٹھا ہوا اس کے اندر بہہ کے چلا گیا، ٹھیک ہے، اور جو جانور وغیرہ تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایکچولی میں سب اس کے اندر چلے گئے، وہ جو جہاز بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ جہاز کے اندر ایکچولی میں 5 مہینے تک وہ جہاز چلی، اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایکچولی میں سفر اپنا ختم کیا۔ اور آج بھی جیسے یہ چیز میں بولنے والا تھا بٹ ویڈیو کے اندر آ گیا کہ آج بھی ترکی کے اندر وہ جو جہاز تھی اس کا ایکچولی باڈی ملی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ترکی کے اندر وہ جہاز ہے، تو ویسا کچھ ویڈیو تھا۔ تو گائز ویڈیو مجھے تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگا، تو آپ کو بھی کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اس ویڈیو کے اندر مجھے سمجھانے میں تھوڑی بہت بھی مسٹیک ہوئی تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کرنا، ٹھیک ہے، کہ مجھے جتنی انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے۔ تو ملتے گائز کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے بائے، لو یو، لیٹس گو۔